بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس حصہ پہلا قسط نمبر 7۔ حسن نے پوچھا، کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، ابھی ایسے سوال مت پوچھ، میں بھی تجھے اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں، اب اپنے گھر چلا جا۔ میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتانا میں تجھے کیسی تعلیم اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں تجھے کوئی اور سبق نہیں دوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن بن صبا اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ 4 آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبد الملک ابن عطاش انہی آدمی کے انتظار میں تھا۔ کیا یہ وہی لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کیا یہ ہمارے محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صبا ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاید ہی اور کسی میں ہوں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کو مرشد بناتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور معتقد اس کے اشاروں پر ناچتے بلکہ اس کے اشارے پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیسی اوصاف کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس راستے پر چل نکلا تو بھی ہمارے لیے سود مند ہوگا۔ میرے قبضے میں ہی ہے، میں اس کو روحانی توقیت دے رہا ہوں۔ کیا ہمیں تبلیغ کا کام تیز کر دینا چاہیے؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے، ابن عطاش نے جواب دیا، لیکن ہم یہ کام آزادی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت اہل سنت کی ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری تبلیغ دیہات میں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہے۔ ہم نے دیہاتی علاقوں میں اپنے عقیدے کی تبلیغ کے لیے مبلغ بھیجنے شروع کر دیے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ صرف تبلیغ کافی نہیں، ابن عطاش نے کہا، حکومت اپنے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حکومت ہاتھ میں آ جائے تو ہم سنی مسلک کو آسانی سے ختم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن حکومت آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی، ہمیں مصر کے عبیدیوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ میں ایک شک میں پڑ گیا ہوں، ایک اور بولا، مصر کے حکمران تو عبیدی ہی ہیں، لیکن سنا ہے وہ باطنی ہیں۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، وہ پکے اسماعیلی ہیں اور ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں انہیں سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکساؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ہمارے لوگ تیار ہوں، لیکن یہ تیاری پوشیدہ رہے۔ مصری حملہ آور آئیں اور ہمارے لوگ ہتھیار بند ہو کر ان سے جا ملے۔ اتنی تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ اسی شہر رے کے حاکم ابو مسلم رادی کے پاس 2 سپہ سالار بیٹھے تھے۔ 2 آدمی اور بھی تھے جو فوجی نہیں لگتے تھے۔ یہ دونوں جاسوسی اور مقبری کے محکمے کے حاکم تھے۔ اپنے مقبروں کو اور تیز کرو، ابو مسلم رادی نے کہا۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا اور آتش پرست ایرانیوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سلطنت کسریٰ کے تابوت میں آخری کیل یہیں ٹھونکی گئی تھی۔ ان اولین مجاہدین نے یہاں اسلام کا نور پھیلایا تھا۔ ان کی قبروں کے کہیں نشان نہیں ملتے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ہڈیاں یہیں دفن ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی ہیں۔ ان کی روحیں یہیں ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں اور یقیناً بے چین ہوں گی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ میرے رفیقوں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، اور یہ بات معمول سے دماغ والے آدمی کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ملت میں اتحاد تھا تو مجاہدین نے تھوڑی سی تعداد میں دنیا کی اس وقت کی 2 سب سے بڑی جنگی طاقتوں قیصر روم اور کسریٰ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر آج وہی ملت فرقوں میں بٹ کر خانہ جنگی کے خطرے میں آ پڑی ہے۔ اس کا فائدہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ ہمیں مصر کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے، جاسوسی نظام کے ایک حاکم نے کہا۔
وہاں کے حکمران اسماعیلی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسماعیلیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو دھوکے میں اپنے ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ابو مسلم راضی نے کہا، آپ کے جاسوسوں کی تمام اطلاعات میرے سامنے ہیں۔ مصر میں اپنے جاسوسوں کا موجود رہنا بہت ضروری ہے اور یہاں اس شہر کے ہر گھر اور ہر فرد پر نظر رکھیں۔ قرآن کے اس فرمان کو اپنی حکومت کا بنیادی اصول بنائیں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبیوں نے نہیں، عام قسم کے انسانوں نے بنائے ہیں، اور یہ اس اسلام کے منافی ہے جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرقہ بندی کو ہوا دے رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں اسے ساری عمر کے لیے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عبد الملک ابن عطاش نے حسن بن صبا کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ عیاری اور فریب کارانہ اداکاری میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی۔ فرحی کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری تھی۔ فرحی غیر معمولی طور پر دلیر لڑکی نکلی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسے ابن عطاش کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابن عطاش کی مرید تھی اور اس کی ہر بات کو فرحی آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتی تھی۔ ابن عطاش نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی کا ساتھی حسن بن صبا ہے۔ حسن بن صبا پر پہلے جو خوف سا طاری رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اسے ابن عطاش نے کئی بار آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا تھا۔ ہر بار وہ حسن کو مردے کی کوئی نہ کوئی ہڈی لانے کو کہتا یا قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک رات حسن قبرستان میں دو پرانی خبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں مشغول تھا کہ اس کے قریب سی سی کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے ذہن کو ایک مقام پر کرنے اور دنیا سے لا تعلق ہو جانے کی اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ اسے جیسے یہ آواز سنائی ہی نہ دے رہی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے عمل کے مطابق آنکھیں کھولیں تو وہ چونک پڑا۔ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے ایک کالا ناگن پھن پھیلائے ہوئے سی سی کر رہا تھا۔ استاد نے اسے بتایا تھا کہ قبرستان میں سانپ ہوتے ہیں، اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے۔ اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صبا نے ناگ کو دیکھا تو پتھر مار کر اسے بھگانے کے بجائے بیٹھا رہا اور انگلی تک نہ ہلائی۔ ناگ اسے دیکھتا رہا اور اس کا پھن دائیں بائیں جھولتا رہا۔ حسن نے ننگی تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی۔ اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں خوف آنے لگا، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ ناگ ذرا سا آگے آیا۔ حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس کے لیے 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اکھاڑے اور ناگ کو مار دے۔ لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح عبد الملک ابن عطاش کے یہاں گیا۔ پہلے اسے بتایا کہ اس نے عمل مکمل کر لیا ہے، پھر بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ ناگ کس طرح آیا اور کس طرح گیا۔ سانپ سانپ کو نہیں ڈسا کرتا۔ ابن عطاش نے کہا، میری بات سمجھ، میں تجھے اس مقام پر لانا چاہتا تھا، تو اپنی منزل کے آدھے راستے تک پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا۔ میری استادی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، تو کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے گا؟ حسن نے پوچھا، یا آپ مجھے کسی کے پاس بھیجیں گے؟ اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ گزشتہ رات کا عمل جو تجھ سے کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ناگ کا تمہارے پاس آنا اور تجھے ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے عمل صحیح نہیں کیا، یہ عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ 5-7 دنوں کے اندر تو خواب میں کچھ دیکھے گا۔
وہ ایک راستہ ہوگا جو بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے اور بالکل آسان بھی۔ میری دعا ہے کہ تجھے راستہ دشوار نظر آئے۔ سکھ دکھوں میں سے گزر کر ہی ملتا ہے۔ دولت آسانی سے ہاتھ آ جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خون پسینہ بہا کر اور محنت مشقت سے اپنی ہڈیاں توڑوا کر پیسہ اکٹھا کیا جائے تو انسان اس پیسے کی قدر کرتا ہے۔ اگر گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہو تو اس پھول کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ رات کے عمل نے تیرے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑ دیا ہے کہ تو ایک خواب دیکھے گا تو کہیں جا رہا ہوگا۔ اس راستے کو ذہن میں محفوظ کر لینا۔ جو ہی آنکھ کھلے کاغذ قلم لے کر یہ راستہ اور اس کے اشارے کاغذ پر اتار لینا۔ ہو سکتا ہے خواب میں تمہیں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی نظر آئے، ایک غار بھی نظر آئے گا، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ محترم استاد، حسن نے پوچھا، کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبد الملک نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے شاگرد کے اس سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ اس نے آخر سر اٹھایا اور نظریں اپنے شاگرد کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو نہ بتائیں محترم استاد، حسن نے کہا۔ ہاں حسن، ابن عطاش نے کہا، بات راز کی ہی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ راز بھی تجھے دے دوں۔ تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں نے آج تک تجھے جو سبق دیے ہیں اور جو عمل کروائے ہیں، اور گزشتہ رات کا جو عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں، یہ ابلیسی علم ہے۔ اسے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ ہاں محترم استاد، حسن نے جواب دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ میں ایسا سکون محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں ایک طاقت آ گئی ہے جو چٹانوں کے بھی جگر چاک کر سکتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، تیرے اندر ایسے اوصاف غالب تھے جو ایسے ہی عملیات سے تجھے سکون اور طاقت دے سکتے تھے۔ یہ سب ابلیسی عملیات ہیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ علم فرعونوں کے زمانے میں بھی تھا، اور پھر اس علم کو یہودیوں نے اپنا لیا اور اس میں شہرت حاصل کی۔ تو نے ایک بار کہا تھا کہ تو فرعون بننا چاہتا ہے۔ میں نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو اس غار تک پہنچے گا جو تجھے خواب میں نظر آئے گا۔ وہاں تیرا یہ علم مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ مت سوچ کہ یہ علم خدائی ہے یا ابلیسی۔ یہ جادو کا علم تھا جسے آج کل کالا جادو کہا جاتا ہے۔ ابن عطاش اس علم میں جتنی دسترس رکھتا تھا اس نے حسن کے دماغ میں ڈال دیا۔ اس دوران وہ حسن کو علم نجوم بھی پڑھاتا رہا۔ تیسرے چوتھے دن حسن بن صبا ایک کاغذ اٹھائے اپنے استاد کے یہاں دوڑا گیا اور کاغذ اس کے آگے رکھ کر کہا کہ میں نے خواب میں یہ راستہ دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ راستہ اگر خواب جیسا ہی ہے تو بہت ہی خوفناک ہے، وہاں تک زندہ پہنچنا مشکوک نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، اگر تو نے یہ سفر بخیر و خوبی کر لیا تو سمجھ لے کہ تو نے ساری دنیا فتح کر لی۔ کل اس وقت نکل جا جب تجھے فجر کی اذان سنائی دی۔ اگلے روز جب سورج افق سے ابھرا تو شہر سے کوسوں دور دو گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر حسن بن صبا سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر فرحی سوار تھی۔ گزشتہ روز جب وہ فرحت سے ملا تو اس نے فرحت کو بتایا کہ وہ کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ فرحت نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حسن نے اسے روکنے کے لیے بہت کچھ کہا لیکن فرحت نہ مانی۔ وہ تو اس کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میری زندگی تمہارے ساتھ ہے حسن، فرحت نے کہا۔ میں پیچھے رہ گئی تو کسی جاگیردار، کسی امیر وزیر کے ہاتھ چڑھ جاؤں گی۔ امام عبد الملک کب تک میری حفاظت کریں گے؟ تم جس سفر پر جا رہے ہو یہ خطرناک ہے، معلوم نہیں زندہ لوٹ سکو گے یا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ جینا اور تمہارے ساتھ مرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم ساتھ نہیں لے چلو گے تو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی، اس شہر میں نہیں رہوں گی۔ حسن بن صبا اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ فرحت کو نہ روک سکا۔ حسن تو اپنے گھر والوں کو بتا کر گھر سے نکلا تھا۔ اسے اس کے باپ نے خود ہی عبد الملک کی شاگردگی میں بٹھایا تھا، لیکن فرحت گھر والوں کو بتائے بغیر نکلی تھی۔
वो इस वक्त जाग उठी थी जब घर वाले गहरी नींद सोए हुए थे। घोड़ा इसके एक भाई का था। वो अंधेरे में ही घर से निकल आई थी। वो जिस कदर खूबसूरत थी, इससे कहीं ज़्यादा मजबूत हौसले वाली थी। हसन अभी शहर से थोड़ी ही दूर गया था कि फरहत उससे जा मिली। हसन के जहन में ख्वाब की एक बारीक से बारीक तफसील भी महफूज थी और उसके पास कागज़ भी था जिस पर उसने इशारे लिख लिए थे। अगर ये कोई सीधा रास्ता होता तो वो बहुत ही दूर निकल गए होते, लेकिन ये कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। जंगल था, कहीं बंजर इलाका और फिर पथरीला इलाका था। पहले एक नदी आई जो इतनी गहरी नहीं थी। इनके घोड़े इसमें से गुजर गए, लेकिन आगे जो नदी आई वो खासी गहरी थी और पानी का बहाव भी खासा तेज़ था। हसन ने रास्ते वाला कागज़ एक हाथ में लेकर हाथ ऊंचा कर लिया ताकि ये भीग न जाए, और इन्होंने घोड़े नदी में डाल दिए। चूँकि बहाव तेज़ था, इसलिए घोड़े सीधे जाने के बजाय बहाव के साथ बहने लगे और खासी दूर जाकर किनारे पर चढ़े। हसन ने जहन पर जोर दिया और देखने लगा कि वो निशानियाँ कहाँ हैं जो इसे ख्वाब में नज़र आई थी। इसने कागज़ से भी मदद ली और आगे बढ़ने लगा। आगे इलाका चट्टानी था। ऊंची नीची चट्टानें बेआब हो गया थी। इनमें बाज़ नुकीली और बाज़ ऊपर से चपटी थी। बाज़ का रंग सलेटी और बाज़ कोयले की तरह सियाह थी। हसन दो चट्टानों के दरमियान चला गया। थोड़ी दूर जाकर यह रास्ता एक तरफ को जाता था। वो इधर मुड़ा तो उसे बाएं को मुड़ना पड़ा। इस तरह उसे चट्टानों ने कभी दाएं कभी बाएं इतना ज़्यादा मुड़ा कि वो भूल ही गया कि उसे किस सिमत को जाना है। वो इन भूल भुलैयों में किस तरफ दाखिल हुआ। इसने सूरज से सिमत मालूम कर ली, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़ रहा है या एक ही जगह पर घूम रहा है या पीछे को जा रहा है। सूरज अपने रोज़मर्रा सफ़र पर चला जा रहा था और उफ़क़ से थोड़ी दूर रह गया था। हसन परेशान हो गया। उसे शाम गहरी होने से पहले पहले वहाँ से निकलना था। उसने घोड़े की रफ्तार और तेज़ कर ली। मालूम होता है तुम ख्वाब वाला रास्ता भूल गए हो, फरहत ने कहा। मैं ख्वाब में भी इसी तरह भूल भुलैयों में घूमता रहा, हसन ने कहा। रास्ता मिल जाएगा। इन चट्टानों भूल भुलैयों में घूमते फिरते उसे एक ऐसी चट्टान नज़र आई जो ऊपर से आगे को झुकी हुई थी। ये कुदरत का एक शाहकार था। ये बगैर सुतूनों के बरामदे जैसी थी। वहाँ पहुंचकर हसन ने घोड़ा रोक लिया और फरहत से कहा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। दोनों घोड़ों से उतर आए और बरामदे की छत जैसी चट्टान के नीचे बैठ गए। ये कोई गार तो नहीं था, लेकिन चट्टान अंदर से एक वसी जैसी हो गई थी। इसका फर्श ज़मीन की सतह से गज 1.5 गज नीचे था। हसन तो बैठ गया, लेकिन फरहत खो में देखने लगी। उसने ये भी कहा कि रात गुजारनी पड़ी तो यहीं गुजारेंगे। इसके साथ ही इसकी हल्की सी चीख सुनाई दी। हसन तेज़ी से उठा और फरहत तक पहुंचा। नीचे देखो हसन, फरहत ने कहा। हसन ने नीचे देखा। इंसानी हड्डियों के 2 पिंजरे पड़े थे। इनके कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। हड्डियां बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। एक पिंजरा मर्द का था और दूसरा औरत का। औरत की निशानी बड़ी साफ थी। इसके लंबे लंबे बाल खोपड़ी के करीब भी पड़े थे। दोनों इस पोजीशन में नहीं थे जिस तरह लाशों को कब्र में सीधा रखा जाता है। हसन कूद कर नीचे चला गया। उसने मर्द की फसलियों में देखा, वहाँ एक खंजर पड़ा हुआ था। जिन 2 फसलियों के दरमियान ये खंजर फंसा हुआ था, वहाँ से दोनों फसलियाँ थोड़ी थोड़ी कटी हुई थी। एक तलवार दोनों ढांचों के करीब पड़ी थी। मालूम नहीं यह कौन है, फरहत ने कहा। कोई हम जैसे ही होंगे, हसन ने कहा, लेकिन ये कुछ और मामला मालूम होता है। इस आदमी को सीने में खंजर मार कर मारा गया था। हो सकता है औरत को इस तलवार से मारा गया हो। ये भी हो सकता है कि हमारी तरह इन भूल भुलैयों में फंस गए हों और यहाँ रात गुजारने के लिए रुक गए हों। मेरा ख्याल है कि ये भूख और प्यास से मरे थे। इनके पास पानी नहीं था। होता तो यहाँ मुश्किज़ा पड़ा होता। हसन, फरहत ने कहा, मैं कभी डरी नहीं, लेकिन मैं दिल पर खौफ की गिरफ्त महसूस कर रही हूँ। हमें यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर हमें यहाँ से जल्दी चल पड़ना चाहिए, हसन ने कहा। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और दोनों चट्टानों के दरमियान चलने लगे। ये तंग सा रास्ता इन्हें ऐसी जगह ले गया जहाँ चट्टानें पीछे रह गई थीं
اور ذرا کھلا میدان تھا۔ تین اطراف چٹانیں تھیں، چوتھی طرف کی چٹان کے درمیان تھوڑا سا راستہ تھا۔ حسن اس طرف ہو لیا۔ دونوں گھوڑے پہلو با پہلو چلے جا رہے تھے۔ جب دونوں اس تنگ سے راستے کے قریب گئے تو دونوں گھوڑے اپنے آپ ہی رک گئے۔ پہلے وہ کچھ بے چینی سے ادھر ادھر ہونے لگے، پھر دونوں گھوڑے کانپنے لگے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، بھاگے جھٹکی، لیکن گھوڑے کانپتے رہے اور آگے بڑھنے کے بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اس طرح یہاں پر 7ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 8ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔